اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے بہت سے ایسے انسان ہیں جو یہی سمجھتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی ہے وہ پیدائش سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک جو درمیانی لمحات ہوتے ہیں، چاہے وہ چند مہینوں پر منحصر ہو یا پھر یہ کہ کئی سالوں پر منحصر ہو، اس کو انسان کی زندگی اکثر ہم انسان سمجھتے ہیں کہ اصل انسان کی زندگی یہی ہے۔ اصل میں اگر انسان کی زندگی یہ ہے تو یہ زندگی جو آپ کو پتہ ہے، یہ سانس لینا جو زندگی ہے، یہ درمیانی جو لمحات ہیں، یہ ہر مخلوق جو ہے نا وہ گزار رہی ہے، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے کوئی پرندہ ہو، چاہے کوئی سمندروں میں رہنے والا جانور ہو یا پھر یہ جنگل میں رہنے والا کوئی بھی جانور ہو۔ ایسی زندگی تو ہر جانور کو، ہر جاندار کو تقریباً ملی ہوئی ہے، چاہے کوئی پرندہ ہو یا کوئی اور مخلوق ہو۔ اصل میں جو میرا نظریہ ہے انسان کے متعلق، وہ انسان کی زندگی کے متعلق وہ تھوڑا سا مختلف ہے، بلکہ کافی مختلف ہے۔ اصل میں انسان کی زندگی ایسی نہیں ہے جیسے دوسرے جانداروں کی زندگی ہے۔ بے شک انسان کو ایک سمجھ بوجھ دی گئی ہے، اس کو عقل و شعور دیا گیا ہے، باقی وہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا یا کہاں تک پہنچتا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا، اس کو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو عقل دی گئی ہے۔ عقل انسان کا سب سے بڑا مطلب کہ ایک ذریعہ ہے شعور حاصل کرنے کا، اپنی زندگی بہترین گزارنے کا۔ اب دیکھ لیں کہ دوسرے کوئی بھی جاندار ہے، ان کو اتنی زیادہ مطلب کہ عقل و شعور سے نہیں نوازا گیا، ان کے پاس ایک عقل ہے لیکن بڑی محدود سی۔ اب دیکھ لیں کہ اگر ایک پرندوں کی نسل اگر ایک گھر بناتی ہے تو کوئی دوسرا پرندہ اسی نسل کا کوئی مطلب اس میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا اس گھر میں، بلکہ وہ سیم ہی بنائے گا، چاہے وہ درخت کے اوپر بنائے یا کہیں بھی بنائے، وہ تقریباً سیم ہی گھر بناتا ہے۔ ایک پرندہ دوسرے پرندے سے کبھی بھی کوئی مختلف پرندہ گھر نہیں بنا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی دوسری نسل کا پرندہ ہو تو وہ اپنا ایک الگ قسم کے گھر بناتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ سب کا ایک جیسے ہی گھر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو کیونکہ ان کو عقل ہی اتنی دی گئی ہے، ان کے پاس سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہے ہی اتنی کہ جتنا ان کو دیا گیا ہے اتنی وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو انعام ہے یہ خاص طور پر انسان کو ملا ہے۔ اور یہ عقل جو ہے نا عظیم، میں تو کہ عظیم تحفہ ہے یہ انسان کے پاس، کہ وہ اپنی عقل کو اگر بہترین استعمال کرتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک انسان ایک گھر بناتا ہے تو دوسرا انسان اس سے بہترین گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ بنا بھی لیتا ہے۔ اور یہ اسی طرح انسان جو ہے نا اس کی وہ لگی ہوئی دوڑ لگی ہوئی کہ ہر ایک انسان سے بہترین گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان ترقی کر رہا ہے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ انسان جو ہے کہ اس کو اپنی بہترین زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ انسان کو عقل دی گئی ہے، اس کے پاس شعور ہے اور وہ سمجھ بوجھ کر زندگی گزار سکتا ہے۔ اصل میں جو زندگی ہے نا انسان کی، وہ ہے ہی وہی کہ جو اس انسان اپنی زندگی کو سمجھ اور بوجھ کے ساتھ گزارے، جس میں وہ یہ ہے کہ فیصلہ کر سکے اپنے مطلب مستقبل کا، اپنی منصوبہ بندی کر سکے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے یا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت سے ایسے کم انسان ہیں جو مطلب کہ ایسی زندگی بہترین سوچ سمجھ کے ساتھ کسی منصوبہ بندی کے تحت گزارتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ لیکن جو ہم اکثریت انسان ہیں وہ بالکل دوسروں کی طرح جیسے وہ کاپی کر رہے ہیں ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ سانس لینا کوئی زندگی نہیں ہے، یہ مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ دوسرے بھی جاندار ہیں، وہ بھی سانس لیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور گھر بناتے ہیں، لیکن اسی طرح کی اگر ہم بھی زندگی گزار کر چلے جائیں تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے، کیونکہ ہم بھی وہ یہ ہے کہ ہم اکثریت بچے پیدا کرتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کھانا بھی کھاتے ہیں، کھانے کے لیے کماتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ گھر بناتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم بہترین زندگی نہ گزار سکے، کوئی منصوبہ بندی نہ بنا سکے، کوئی بڑا کام ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے انجینئر بن جائیں یا کہ بڑے کوئی مطلب کہ سائنسدان بن جائیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ تو انسان کر سکتا ہے، وہ بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس عقل و شعور ہے، ہم بہترین سے بہترین زندگی گزار سکتے ہیں ہمارے پاس۔ اب دیکھ لیں کہ اگر انسان جیسے دوسری نسلیں ہیں یا دوسرے جاندار ہیں، اگر وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں، مطلب سانس لینا وہ زندگی ہے ان کے پاس، اگر ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر انسان یہی سمجھتا کہ ہماری زندگی صرف اتنی ہے، ہم نے پیدا ہونا ہے اور مر جانا ہے اور مطلب کہ آخری سانس تک، تو پھر یہ نہ کوئی ترقی ہوتی، نہ یہ کہ انسان ایک دوسرے سے بڑھ کر کام کرتا۔
اور نہ ہی اس دنیا میں کوئی تبدیلی آتی. لیکن یہ دیکھ لو کہ سوچنے والوں نے، عقل استعمال کرنے والوں نے، منصوبہ بندی کرنے والوں نے اپنے اندر اپنی زندگی کا ایک بہترین مقصد بنایا اور مقصد بنا کر وہ زندگی گزار کر چلے گئے. کیونکہ زندگی ہوتی وہی ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ہو، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انسان کی زندگی کا مقصد تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی ایسا مقصد بنائیں، ایسی منصوبہ بندی کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکیں، اپنے مطلب کہ نسلوں کا خیال کر سکیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے نا وہ جیسے بھی زندگی گزار کر چلے گئے ہیں، اگر انہوں نے عقل استعمال کی ہے نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ موجودہ دور جو ہے کہاں پہ ترقی کر رہا ہے، ترقی کے دور اس دور میں کہاں چلا گیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور اس کو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور بلکہ بڑی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارے پاس عقل و شعور ہے اور بڑا کسی بڑے مقصد پر کام کر سکتے ہیں، کوئی منصوبہ بندی بنا کر ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم کوئی دوسرے جاندار تھوڑے ہی ہیں کہ دوسری جانداروں کی طرح آئے اور دنیا میں رہ کر چلے گئے. کیونکہ ہمارے پاس اتنی بڑی صلاحیت ہے یہ عقل، ہم اس کو جتنا چاہیں اس کو استعمال کر کے اپنی زندگی بہترین بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی بہتر سے بہتر بنا سکیں، گزار سکیں. کیونکہ اصل میں زندگی جو ہوتی ہے وہ وہی ہے انسان کی، جس کے اندر منصوبہ بندی ہو، جس میں کوئی مقصد ہو، کوئی بڑا مقصد ہو یا چھوٹا، وہ مقصد ضرور ہونا چاہیے انسان کی زندگی کا. کیونکہ کسی بھی مقصد کے تحت جب انسان یہ بھی بہت بڑا مقصد ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی اصلاح کر لے، خود کو اپنا کریکٹر بہترین کر لے اور اپنی سوچ کو بہترین کر لے. تو یہ بھی بہت بڑا مقصد ہوتا ہے انسان کا. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے ایسے مقاصد انسان مطلب کہ بہت سے ایسے مقاصد پر کام بھی کر سکتا ہے. بہت ایسے دنیا میں کام لوگ کر رہے ہیں. تو انسان مطلب کہ جب وہ منصوبہ بندی کرتا ہے تو وہ منصوبہ بندی بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے کرتا ہے تو پھر مقصد بناتا ہے. تو کسی مقصد کا زندگی گزارنا یہ بہت بڑی مطلب کہ انسان زندہ ہوتے ہی وہی ہے جو ہے نا عقل سے سوچ سے اپنی بیدار ہو. کیونکہ جو عقل سے اور سوچ سے بیدار ہوتے ہیں وہی لوگ جو ہے کوئی منصوبہ بندی بناتے ہیں، اپنا کوئی مقصد بناتے ہیں، اپنا کوئی گول بناتے ہیں، جس گول مقصد کے تحت وہ اس پر کام کرتے ہیں اور زندگی گزار کر چل جاتے ہیں. اور ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ کتابیں بھری پڑی ہیں، ایسے لوگوں نے اسے دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے. اور ہمارے پاس یہ ہے کہ ان کے کارنامے، ان کی مطلب کہ ایسی باتیں جنہوں نے دنیا کو تبدیل کر دیا. پہلے انہوں نے خود کو اپنی سوچ کو تبدیل کیا، اپنا نظریہ تبدیل کیا اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا. انہوں نے کوئی مقصد بنایا، انہوں نے کسی منصوبہ بندی کے تحت کام کیا اور منصوبہ بندی کے تحت کام کر کے کامیاب زندگی گزار کر چلے گئے. آج بھی ان کا نام ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، سوشل میڈیا پہ ملتا ہے اور یہ لوگ ان کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، ہمیں اپنی بہترین مقصد کے تحت زندگی گزارنی چاہیے. اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنی کسی منصوبہ بندی بنا کر کسی مقصد کے تحت زندگی گزار سکتے ہیں. اور یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.